الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت، پہلی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 152 آیت ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور دوسری آیت ہے سورہ حشر کی، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ ان دو آیتوں میں ہمیں دو راستے نظر آ رہے ہیں۔ وہ دو راستے کیا ہیں؟ ایک راستہ وہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں گے۔ دوسرا راستہ وہ ہے جس میں ہم اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بھلا دیں کہ ہم اپنے آپ کو ہی بھول جائیں۔ اس بارے میں تھوڑی سی بات اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ فاذکرونی اذکرکم یعنی میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد رکھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھیں گے۔ تو وہ کیا طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو عبادات ہیں کہ جب عبادت کا وقت آئے تو میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں، اور جیسے ہی نماز کا وقت آئے تو میں نماز کی تیاری کروں، یا جو بھی عبادات ہیں، اگر رمضان آ جائیں تو روزوں کا خیال کروں، اگر حج فرض ہو جائے تو فوراً حج کی تیاری کروں۔ تو یہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمائی، حرام فرمائی۔ تو جب ایسا کوئی موقع آ جائے کہ کوئی حرام کام کرنے کا موقع آ جائے تو اس وقت میں اس حرام کام سے بچ جاؤں۔ مثلاً ہو سکتا ہے کبھی جھوٹ بولنے کا موقع آ جائے، میں اپنے کام کے حوالے سے، کوئی بزنس کے حوالے سے، کوئی آرڈر لینا ہے، اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا، تو فوراً مجھے اللہ یاد آ جائیں کہ نہیں، جھوٹ بولنا منع ہے۔ یا کسی سے وعدہ خلافی ہونے والی ہے تو اس وقت مجھے اللہ یاد آ جائیں کہ نہیں، وعدہ خلافی کو منع فرمایا، یا امانت میں خیانت ہے، یا اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے۔ تو تمام گناہوں سے بچنا جو ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ گناہ کے موقع پر ہمیں اللہ یاد آ جائیں تو یہ بھی اس کے زمرے میں آ جائے گا، فاذکرونی اذکرکم کے زمرے میں۔ اسی طرح ہمارے معاملات ہیں کہ ہم کوئی اپنی نوکری کرتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے، اب اس میں کہیں بھی کوئی ایسا موقع آ جائے جب اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہو تو مجھے فوراً اللہ یاد آ جائیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے میرا کتنا ہی فائدہ ہو رہا ہو، چاہے مجھے کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہو، لیکن میں کہوں گا کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ مثلاً سود کا کاروبار ہے، اس میں ایسا ہو سکتا ہے، یا کہیں کسی کو دھوکہ دے کر، یا کسی کی زمین پر قبضہ کر کے آپ اپنا بلڈنگ بنا لیں اور بہت سارا پیسہ بنا لیں، لیکن اس وقت آپ کو یاد آ جائے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے بظاہر اپنا دنیاوی نقصان کر لیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی آپ نے، اور آخرت کا خیال رکھا آپ نے، آخرت میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ تو معاملات تھے۔ اسی طرح معاشرت ہو گئی۔ معاشرت کیا ہوتی ہے کہ ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے مرد ہے تو اس کی بیوی ہے، عورت ہے تو اس کا شوہر ہے، اس طرح اس کے ماں باپ ہیں، ان سب کا خیال رکھنا۔ اسی طرح اس کا پڑوس ہے۔ تو اپنے فرائض کا معلوم ہونا اور دوسروں کے حقوق کا معلوم ہونا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، اور وہ حقوق میں پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو جب بھی کسی کے حق کی بات آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا ہے کہ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ جو بچوں کے حوالے سے میری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عائد کی ہیں وہ میں پوری کروں۔ تو ہر وقت مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد رہیں۔ اسی طرح نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم اسی موسم میں سوچ لیں تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس رات کو سونے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اور مطلب کمبل ہونا تو دور کی بات ہے، تو وہ کتنی مشکل سے زندگی گزارتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہزاروں نعمتیں، لاکھوں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ ہمارا سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، ہر قسم کی آسائش ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو ایسے وقت پر ہر وقت نعمتوں کو یاد رکھنا، ہر وقت تو ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ کہ اپنے اس بات کا استحضار رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دے رہے ہیں، دی ہوئی ہیں،
تو میں ان کا شکر ادا کرتا رہوں. میں نے کھانا کھایا اللہ کا شکر ادا کروں, میں نے پانی پیا اللہ کا شکر ادا کروں. پانی اتنی چھوٹی سی بظاہر چیز ہے, لیکن اگر ایک دن کے لیے بھی ہمیں نہ ملے تو ہمیں کتنی مشکل ہو جائے. ہم روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں, ہر وقت تو نہیں یاد رکھ سکتے, تو ایک وقت مقرر کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کروں ایک ایک کر کے, اور جتنی یاد کر سکتا ہوں ان کا پھر شکر ادا کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے زمرے میں آ گیا, فاذکرونی اذکرکم. اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت سکون میں رکھتے ہیں, کسی مصیبت میں نہیں رکھتے, تو کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کبھی بیماری آ جاتی ہے, کبھی کوئی دوسری ٹینشن آ جاتی ہے, کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کریں گے تو ہمیں اس مصیبت سے نکالیں گے. اور ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم بندوں کو یاد کرتے ہیں کہ کسی سے کانٹیکٹ ہے, کسی سے جان پہچان ہے, وہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے. تو سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے والے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں. ہماری فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہونا چاہیے, ان سے رجوع ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں, آپ مجھے اس سے نکالیں. یا اللہ فلاں بیمار ہے, میں صدقہ دے رہا ہوں, میں آپ سے مانگ رہا ہوں اس کو صحت دے دیں. تو یہ تو طریقے ہو گئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے. اور اس سے بڑھ کر بھی ایک طریقہ اللہ کو یاد رکھنا کہ ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ, ہماری زبان بتا رہی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہے ہیں. وہ کیسے؟ تو کچھ تو ایسے باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں, جیسے انشاءاللہ کہنا, ماشاء اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, یہ ہمارا زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کو زبان سے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن بھیجا ہے اس کو روزانہ ہم پابندی کریں کہ ہمیں ایک وقت مقرر کرنا ہے جس میں ہم قرآن شریف پڑھیں گے. اور اسی طرح الحمدللہ دل سے نکلنا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا. کبھی سبحان اللہ کہہ دینا, آسمان کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے ان کو دیکھنا, اور ان کو دیکھ کر کہنا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی اور سب کچھ ہمارے لیے بنایا. تو یہ طریقہ ہو گیا زبان سے یاد رکھنے کا. تو اب فاذکرونی تو ہم نے سمجھ لیا کہ فاذکرونی کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو. اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا, وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی یاد رکھتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے اوپر توجہ رہتی ہے, ہمیں نعمتیں دیتے ہیں, ہمیں کھانے کو دیتے ہیں, ہمیں پینے کو دیتے ہیں, ہماری مشکلات آسان کرتے ہیں, اور ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے. سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ, اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ہیں تو سب سے بڑی اس کی نشانی ہوگی آپ کی زندگی میں سکون ہوگا. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میری یاد میں, اور میری یاد نہیں ہوگی دل میں تو سکون ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دلوں میں سکون ہو. جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی نشانی بتا دی کہ دلوں میں سکون ہونے کی نشانی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد, تو اب اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد رکھتے ہیں, ہمارے دلوں میں سکون ہو جاتا ہے. جب ہم یہ سارے اوپر والے کام کریں گے ہمارے دلوں میں سکون ہو جائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ, مشکل میں تو ہر انسان آتا ہے, چاہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو, ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مشکل کبھی نہ کبھی آتی ہے. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مشکل میں ایسا پریشان نہیں کرتے کہ وہ ٹینشن جس کو کہتے ہیں نا, کہ وہ بالکل ہی مایوس ہو جائے, بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالیں گے, اور اللہ تعالیٰ پھر اسے نکال لیتے ہیں. اور ایک نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو مسجد میں لے کے آئیں گے. اور مطلب مثال دے رہا ہوں مسجد کی, لیکن یہ کہ اور بھی جو نیکی کے کام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد فرمائیں گے, ہمیں یاد دلائیں گے کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ ہمارے سامنے لے کے آ جائیں گے کہ اس کی مدد کرو, یہ مشکل میں ہے. یا یہ کہ مسجد میں آنا ہے, نمازوں میں اگر کسی کو فجر میں نہیں اٹھ پاتا, اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا شروع کر دیں گے, اس کو خود بخود اس کی آنکھ کھلنی شروع ہو جائے گی. اور جس کی عادت بن جائے گی اس کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اسے خود اٹھا دیں گے. یہ آپ لوگ خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح مدد فرماتے ہیں. تو یہ تو وہ باتیں ہو گئیں جو پہلی آیت کے زمرے میں آتی تھیں, فاذکرونی اذکرکم. تو دوسری آیت ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بلایا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو اللہ کو بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جو ابھی تک باتیں کی اس کا برعکس اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اللہ کو بھلانے کے مترادف ہو جائے گا. مثلاً ہم عبادات میں غفلت کریں, ہم نمازوں کو چھوڑ دیں, یا نمازوں میں کوتاہی کریں, یا نمازوں کو ایسے نہ پڑھیں جیسے پڑھنا چاہیے, یا ہم حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیں,
اور جو بھی آ رہا ہے اس کو مان لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب انسان کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ جو میں لے رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ تو آج وہ وقت آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ جو آج کے دور میں دیکھ لیں، مونگ پھلی کے ٹھیلے پر تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، وہاں لوگ آتے ہیں اور ویسے ہی مونگ پھلی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیتاً حرام کر دیا ہے کہ کسی کا مال اتنا سا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں۔ گاجر اٹھا کے سبزی والے کے ٹھیلے سے کھا لی تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ سب جائز ہے، حالانکہ بالکل حرام ہے کسی کا مال کھانا۔ تو جب اتنی احتیاط ہے کہ اتنا سا مال بھی نہیں کھا سکتے، تو پھر ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں لوگوں کی زمینوں پر۔ اسی طرح معاملات ہیں، ہمارے کاروبار ہے، اس میں ہم خیال کریں، اگر یا جاب کرتے ہیں تو اس میں ہم خیال کریں کہ ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ یا اگر نماز کا وقت آیا تو میں اپنی میٹنگ میں مصروف رہا اور باس کے ساتھ میں نماز کو چھوڑ دیا میں نے، لیکن باس کو نہیں چھوڑا، حالانکہ سب سے بڑا جو ہمارے معاملات کو دیکھنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اس میں بھی کسی کو سیلز ٹارگٹ سے یاد آ رہے ہیں، کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے، اور بچے ہیں تو بیچارے ان کو پڑھائی میں ایسا مصروف کر دیا ہے کہ وہ پڑھائی سے ان کا دماغ ہی نہیں ہٹتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو، جو جوان ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح بلا دیا، جو باقی ہیں انہوں نے اپنے کاروبار میں اور اسی طرح معاشرت میں، اپنے گھر میں، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے بھلا دیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھا۔ تو یہ وہ طریقے ہو گئے کہ ہم اور مصیبت میں پڑ گئے تو پھر شکایتیں شروع کر دیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور بیماری کی حالت میں بھی شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالت میں تو اللہ سے اور رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ مایوسی کا شکار ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے عبادات میں غفلت کی، حرام حلال کا خیال نہیں کیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا تھا، نعمتوں کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، اللہ کیسے ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں، بلکہ شکایت بڑی آسانی سے زبان پہ لے آتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کس طرح بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے بھلا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح بھلا دیتے ہیں، ویسے تو نہیں بھلاتے کیونکہ پھر بھی اسے کھانے کو دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، اس کو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بھلا دیا، لیکن یہ کہ مقصد زندگی سے بے نیاز کر دیا۔ کہ مقصد زندگی کیا ہے؟ کیا مقصد زندگی یہی ہے جو جانوروں کا مقصد زندگی، کہ وہ بھی صبح سے شام تک کھاتے پیتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں؟ کیا ہم بھی جانوروں کی طرح ہیں؟ کیا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتایا کہ تم بہترین مخلوق ہو، اشرف المخلوقات ہو، تو پھر اس کا مقصد بھی کوئی بہترین مقصد ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں ہمیں ہمارا مقصد بتایا۔ تو وہ مقصد ہم نے اگر بھلا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں نہیں آنے دے رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے جس میں 2 آدمی تھے، وہ مسجد گئے، بلکہ دونوں مسجد نہیں گئے تھے، مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک نے ان میں سے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ جاؤ تم پڑھ کے آ جاؤ۔ تو ایک جو تھا وہ باس تھا اور ایک اس کا ملازم تھا، تو اس نے کہا جاؤ تم پڑھ کے آ جاؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اب وہ باہر انتظار کرتا رہا، بہت دیر ہو گئی، وہ باہر نہیں آیا، تو اس نے باہر سے آواز لگائی کہ بھئی کیا ہو گیا، تم کب تک آؤ گے باہر؟ تو اس نے کہا بھئی وہ آنے نہیں دے رہا۔ تو اس نے پوچھا کہ کون آنے نہیں دے رہا؟ اس نے کہا وہ باہر آنے نہیں دے رہا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو توفیق دی وہ نماز کے لیے حاضر ہو گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا وہ بیچارہ نہیں پڑھ رہا نماز۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر نیکیوں سے، عبادتوں سے دور کر دیتے ہیں اگر خود ہی کوئی اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے تو۔ اور ایسا آدمی پھر مشکلات میں گھرا رہتا ہے، وہ دنیا کی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ایسا مشغول کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ہر وقت کبھی کہتا ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے تو پھر میں نماز پڑھ لوں گا، یہ مسئلہ۔ تو اس نے ساری اپنی جو پرائیورٹی تھی نا وہ دنیا کی مشکلات کو دینی شروع کر دی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی چھین لی کہ اب وہ عبادت کی طرف آئے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بس یہ باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 راستے بتائے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جس میں ہم اگر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرما دیا۔ دوسرا وہ راستہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دیں گے، اور پھر وہ اس سے برا، اس سے بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اس کی ابتدا ہم انشاءاللہ
صبح سے ہی کر لیں گے، کیونکہ وہی بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے کہ آدمی فجر کے وقت پہ نماز پڑھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔